آتے ہیں تو پروردگار عالم اس دعا کو ہمارے لبوں سے نکلنے سے پہلے قبولیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی ایسے پروگرام اور محفل میں آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر ایسے آستانوں پر حاضری دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادب و احترام کے سارے تقاضوں کو سامنے رکھ کر بیٹھ کر جب جھولی کو پھیلائیں گے تو کائنات کا مالک آپ کی اس جھولی کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ اور اسی حوالے سے میں نے آیہ کریمہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس پر تھوڑے وقت میں چند باتیں آپ سے کروں گا۔ اس وسیلے پر آنے سے پہلے دعا کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب سارے احباب یہاں وہ موجود ہیں جو دعا کے بھی ماننے والے ہیں، وسیلے کے بھی ماننے والے ہیں، اولیاء امت کے کسی نہ کسی آستانے پر اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، ہاتھ کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دینے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے ایسے باتیں رکھنے سے، ان کے ذہن میں بٹھانے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی نہ ماننے والا جب اعتراض کرتا ہے، نہ ماننے والا بے ادبی تک چلا جاتا ہے، تو آپ کے سامنے جب وہ دلائل ہوتے ہیں، وہ باتیں ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں، تو برملا کہہ سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس پر دلیل موجود ہے۔ جن کے پاس جا رہے ہیں رب کعبہ نے انہیں عزت اور مقام عطا کیا ہوا ہے، تو کہنے والے کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور آپ کے سامنے آپ کے عقیدے کی برائی بھی سامنے آ جاتی ہے، آپ کے عقیدے پر دلیل بھی سامنے آ جاتی ہے، اور حق بات کہہ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے مصداق ٹھہرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ دعا جس کے لیے آج آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس دعا کی محفل کو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت۔ دعا کیا ہے؟ دعا کی حیثیت کیا ہے؟ دعا کا مقام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اس دعا کو کیا میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے اپنے نبی کے امتیوں کو کہلوا رہا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ دعا جو آپ مانگتے ہیں، یہ دعا کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں، اس دعا کے لیے کسی آستانے پر حاضری دیتے ہیں، اس دعا کے لیے کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اس دعا کو میرے مصطفیٰ کریم نے ساری عبادت کا مغز قرار دیا، ساری عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ پورے انسان کے بدن میں اگر کوئی سوچ پیدا کرتی ہے، کوئی عقل پیدا کرتی ہے، کوئی دانش پیدا کرتی ہے، کوئی چیز تاریخ پیدا کرتی ہے، وہ اس کا دماغ ہے۔ اگر دل میں دماغ میں ایسا بیجا ہے، ایسا مغز ہے جو سوچ پیدا کرنے والا، جو عقل پیدا کرنے والا، جو سمجھ پیدا کرنے والا، جو شعور پیدا کرنے والا اگر ہے، تو اس بندے کو ہر کہنے والا عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر سامنے آنے والا احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے عقل مند کہتا ہے، اسے باشعور کہتا ہے۔ اگر دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو سارے کہتے ہیں یہ پیدل ہی جا رہا ہے۔ اسی دعا کو میرے مصطفیٰ کریم نے اس ساری عبادت کا مغز قرار دیا ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، رب کعبہ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب تیرے امتی جب تک دعا مانگتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، مجھ سے طلبگار رہیں گے، میرے سامنے عاجزی کرتے رہیں گے، ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، اے مصطفیٰ کریم میں ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا، میں ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا، کتنے بھی ان کے گناہ ہوں۔ دعا کرتے رہیں، ہاتھ اٹھاتے رہیں، طلب کرتے رہیں، بخشش مانگتے رہیں۔ اے محبوب میں تیرے سامنے کہہ رہا ہوں، تیری زبان سے کہلوا رہا ہوں، جتنے بھی گناہ ان کے ہوں میں رب اعلان کر رہا ہوں، اس دعا کے صدقے میں ان کے گناہ معاف کرتا رہوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، بلا جب آسمان سے نازل ہوتی ہے، بلا آفات جب دنیا پر آتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس بلا کا مقابلہ کون کرتا ہے، اس آفت کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ دعاؤں پر چلی جاتی ہے،
دعا اوپر چلی جاتی ہے، بلا سے جھگڑتی ہے، آفات سے جھگڑتی ہے، مصائب سے جھگڑتی ہے۔ جو رب نازل کرنا چاہتا ہے، جو رب دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا دعا آگے بڑھ جاتی ہے۔ ارے دعا اس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک دعا اس کے ساتھ جھگڑتی رہے گی، مقابلہ کرتی رہے گی۔ اور تمہیں رب کیا عطا کرے گا؟ اس دعا کے جھگڑنے سے وہ آفت رک جائے گی، وہ ٹل جائے گی، وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ گویا ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی بارگاہ خداوندی میں دعا کرو، یا رب فوراً قبول کر لیتا ہے یا تیرے لیے اس کے لیے آگے خزانہ جمع کر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جب دعا کرو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے میں مسجد میں گیا، میرے آقا تشریف فرمائے، صدیق تشریف فرمائے، عمر تشریف فرمائے، صحابہ تشریف فرمائے۔ میں آیا، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے رب کعبہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی، اس کے بعد مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھا۔ ابھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی میں نے دعا شروع نہیں کی، مصطفیٰ کریم کے لب ہلے، میرے نبی مسکرائے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب مانگو، جو مانگو گے رب تمہیں عطا کرے گا۔ گویا طریقہ بتا دیا کہ جب دعا مانگنا چاہتے ہو، جب اللہ کی بارگاہ سے کچھ لینا چاہتے ہو، کچھ پانا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آؤ پہلے خدا کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرو، اس کی حمد و ثنا کے بعد، اس کی تعریف کے بعد، اس کی توحید بیان کرنے کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری ذات پر درود و سلام پڑھو۔ جب درود و سلام پڑھو گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے، ارے جو رب سے مانگو گے رب تمہیں اس کے صدقے عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ وہ عظیم دولت ہے دعا۔ جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کرو، جب کسی آستانے پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کرو، جب کسی کے روضہ انور پر پہنچتے ہیں، قبر پاک پر پہنچتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں مولا تیرا بندہ تھا، تیرا قریبی تھا، تیرا قرب رکھنے والا تھا، تیرا ولی تھا، تیرا دوست تھا، مولا اس کے صدقے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا ہماری التجا کو پورا کر۔ یہ وہ دعا ہے، اس دعا پر جب بھی آپ کا ایمان پختہ ہو جائے، جب بھی یقین کامل ہو جائے تو جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی ہاتھ اٹھائے گا پروردگار عالم اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں رب نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ جب عموم آتا ہے تو یا ایھا الناس کہا جاتا ہے، ساری کائنات کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ جب کوئی ایسی بات آتی ہے رب دینا چاہتا ہے، رب عطا کرنا چاہتا ہے، رب مقام دینا چاہتا ہے، رب شان دینا چاہتا ہے، رب رتبہ دینا چاہتا ہے، رب بزرگی عطا کرنا چاہتا ہے، ارے جب رب راضی ہونا چاہتا ہے، راضی ہو کر تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا خطاب بدل جاتا ہے، صیغہ بدل جاتا ہے، حالت بدل جاتی ہے، تو پھر رب تمہیں ایمان کا پیکر بنا کر، ایمان بالا بنا کر، توحید پرست بنا کر، رسالت پرست بنا کر جب تمہیں خطاب کرتا ہے، شرک دور ہو جاتا ہے، بدعت دور ہو جاتی ہے، سامنے ایمان والا کھڑا نظر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایمان والو، اب یہاں شرک کی نفی ہو گئی۔ اگر شرک آ جاتا ایمان والوں میں تو یہاں رب اس صیغے سے خطاب کبھی نہ کرتا۔ ارے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں، ارے شیخ یوم محشر ارشاد فرماتے ہیں، شفیع المذنبین ارشاد فرماتے ہیں، سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کریم کی جان ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے قیامت تک، قیامت کی صبح طلوع ہونے تک یوں کہہ لیں کہ میرا کوئی امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ پر ایمان لانے والا قیامت تک شرک کر ہی نہیں سکتا، مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مجھے خوف ہے، ڈر ہے تو کس بات کا ہے کہ میرا امتی دنیا کے مال میں کھو جائے گا،
دنیا کی محبت میں کھو جائے گا. اور اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے, تمہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے آؤ ایمان والو, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو, میرے نبی کے امتی بننے والو.